آسان درس قرآن۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى۔ ہاں بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے۔ اے غافل، یقیناً تجھے اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، اے پیارے حبیب آپ نے دیکھا اسے جو منع کرتا ہے، عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ کم ظرف انسان کا رویہ کس قسم کا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین نے سورہ علق کی آیت نمبر 6 میں، 7 میں، 8 میں بیان کیا کہ بتایا کہ کم ظرف انسان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے اور ایک طاقتور جتھا اس کا فرما بردار بن جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اپنے رب سے بھی مستغنی سمجھنے لگتا ہے، گویا کہ اس نے اپنے خدا سے جو کچھ لینا تھا لے لیا، اب اسے اس کی العیاذ باللہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا جب اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، یعنی جب وہ اللہ سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے کم ظرف انسان، اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اب اللہ سے کچھ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں، کچھ لینے کی ضرورت نہیں، تو فرمایا کہ پھر وہ بغاوت پر اتر آتا ہے، سرکشی اختیار کرتا ہے، نہ اسے پھر اللہ کے کسی فرمان کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ اس کے بھیجے ہوئے رسول کے ارشادات کو وہ قابل اعتنا سمجھتا ہے۔ فرمایا جو اس کے جی میں آتا ہے وہ کر گزرتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ فرمایا کہ پوری دنیا کا بھی انسان اگر بادشاہ بن جائے، سلطان بن جائے، پوری دنیا کی دولت اسی ایک انسان کے پاس آ جائے اور وہ جمع کر لے، تو فرمایا پھر بھی سن لو کہ وہ ایک بے بس انسان ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آئے گا اور فرشتہ اجل جو موت کا پیغام لے کر آنے والا، جو روح قبض کرنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو فرمایا اس کی اکڑی بھی گردن جو تکبر سے اکڑ گئی ہے، فرمایا اسے مڑوڑ کر رکھ دے گا اور آخر کار اسے اس کے پروردگار کے دربار میں جواب دہی کے لیے پیش ہونا پڑے گا، اور اس وقت اسے اپنی ناتوانی اور بے نوائی کا احساس ہوگا کہ میں مستغنی نہیں تھا بلکہ میں حاجت مند تھا رب کا، لیکن جب میں نے یہ حرکت کی تو میں کہاں بھٹک گیا۔ اور اگلی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے حبیب آپ نے دیکھا اسے جو منع کرتا ہے، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں اس کا شان نزول یہ ہے کہ اس میں خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ ابو جہل کا واقعہ ہے۔ ابو جہل نے، کیونکہ یہ لات و عزیٰ کو ماننے والا تھا، تو اس نے اس کی قسم کھا کر کہا کہ ابو جہل نے قسم کھائی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پھر میں یہ کروں گا، یعنی اس نے پہلے حضور کو منع کیا اور لوگوں سے بھی پھر وہ کہتا تھا کہ اگر میں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے اگر دیکھ لیا تو کہنے لگا گستاخی کرتے ہوئے کہ گردن پاؤں سے کچل ڈالوں گا اور چہرہ خاک میں ملا دوں گا، معاذ اللہ۔ یعنی یہ اس کا تکبر تھا کہ جو اللہ کے رسول کے بارے میں اس نے یہ، اللہ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ اب کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ میں، ابو جہل اسی گندے ارادے سے، فاسد ارادے سے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہی قریب پہنچا تو الٹے پاؤں، ہاتھ آگے سے جیسے کسی چیز کو روک رہا ہو، وہ روکتا ہوا پیچھے بھاگا، جیسے کسی مصیبت کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ اب اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا اور اعضاء اس کے کانپنے لگے، تو جو لوگ دیکھ رہے تھے اس نے کہا اب کیا ہوا تجھے، تو بڑی ڈینگے مارتا تھا، تو کہنے لگا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے کہ جس میں آگ
بھری بھی ہے اور دہشتناک پرندے بازو پھیلائے ہوئے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو پھر فرشتے اس کے جسم کا عضو جو ہے وہ جدا کر ڈالتے۔ تو اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ فرماتا ہے، اے پیارے حبیب، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جو میرے کامل بندے کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے کیسے اپنے پیارے حبیب کی حفاظت فرمائی کہ جس کی گندی نیت تھی وہ قریب بھی نہیں آ سکا، اور ساری زندگی اللہ نے فرمایا، چھٹے پارے میں آتا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اے پیارے حبیب، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہودن عورت نے زہر دینے کے لیے وہ گوشت میں ملایا، گوشت کو اللہ نے زبان دے دی۔ اسی طرح یہودیوں نے ایک پہاڑ سے پتھر پھینک کر حضور کو شہید کرنے کی کوشش کی، اللہ نے وہی نازل کر دی، محبوب یہاں سے ہٹ جائیں۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین اپنے حبیب کی حفاظت فرماتا تھا۔ بہرحال بعض مفسرین فرماتے ہیں اس وعید میں ہر وہ شخص داخل ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرنے اور نماز پڑھنے سے کسی کو روکے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے۔ یہ ابو جہل تو حضور کے لیے خاص پس منظر، لیکن یہ کیونکہ کتاب ہدایت ہے اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے کہ اگر کوئی نماز سے روکتا ہے کسی کو اللہ کی فرما برداری کرنے سے، اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں۔ پہلے پارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور مسجدوں کو وہ ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ فرماتا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے۔ فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، لیکن بعض صورتیں فقہائے کرام فرماتے ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہوں گی اس آیت میں۔ اب کون سی، وہ بھی سن لیجئے کہ جس میں کسی کو نماز پڑھنے یا عبادت سے روکنا جائز بھی ہے، وہ کون کون سی صورتیں ہیں وہ بھی سن لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اگر کسی نے کسی کی غصب کر لی ہے، جگہ کو، زمین کو غصب کر لیا، تو ایسے شخص کو وہ جس کی زمین ہے وہ اپنی غصب کی بھی زمین پر نماز پڑھنے والے کو روک سکتا ہے، کیونکہ وہاں اس کے لیے پڑھنا ہی جائز نہیں تھا، اس نے غصب کر کے نہ وہ کسی کی۔ اسی طرح کوئی مکروہ وقت شروع ہو گیا، اس میں نماز پڑھنے والے کو روکنا۔ 3 اوقات ہیں نماز مکروہ کے، بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ مکروہ وقت میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ فجر کی نماز، یہ ظہر سے پہلے جو استوا کا جو وقت ہے ظہر کبریٰ، اور اسی طرح مغرب سے 20 منٹ پہلے، تو یہ جو نماز کے مکروہ اوقات ہیں اس میں۔ اسی طرح شوہر کا اپنی بیوی کو نفل نماز پڑھنے سے روکنا، اسی طرح نفلی روزہ، نفلی اعتکاف اپنی بیوی کو، یوں ہی مالک غلام کو، اسی طرح کوئی نوکری کرتا ہے تو اجیر خاص کو نوافل سے اس کا مالک روک سکتا ہے۔ اسی طرح فقہا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مکروہ وقت میں نماز پڑھنا اس نے شروع کر دے تو اسے نماز سے نہ روکو، بعد میں اسے مسئلہ ضرور سمجھا دو، لیکن اس نے شروع کر دیا اب اسے پڑھنے دو، لیکن ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس آیت کی زد میں آ جاؤ۔ اب وہ مکروہ وقت اسے سمجھا دو بعد میں کہ یہ مکروہ وقت میں نماز نہیں۔ اسی طرح کن لوگوں کو اور روک سکتے ہیں؟ کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو مسجد سے روکا جا سکتا ہے، جیسے ناسمجھ بچہ ہے، دیوانہ پاگل ہے، اسے مسجد سے روکا جائے گا۔ یا اسی طرح جسے بچہ ہے یا پاگل ہے، دیوانہ ہے، جس کو پاخانہ پیشاب کی تمیز نہ ہو، مسجد کو بھی ناپاک کر دے، ایسے شخص کو بالکل روک سکتے ہیں۔ اسی طرح جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو، کچے پیاز کی لہسن وغیرہ یا حقہ وغیرہ کا، یا نشہ کر کے جو آیا ہوا ہو منہ سے، ایسے شخص کو بھی۔ یا اسی طرح جس کے جسم پر بدبودار زخم وغیرہ ہو، یا اسی طرح
بد مذہب کہ جو مسجد میں آتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ مسجد میں فتنہ فساد کریں، تو اسی طرح ایسے لوگوں کو بھی مسجد سے روکنا بالکل جائز ہے۔ یہ ان صورتوں میں فقہاء کرام نے یہ باتیں بھی لکھ دی۔ آگے سنیے، فرمایا ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا پیارے حبیب ذرا دیکھو اگر نماز سے روکنے والا وہ کافر یعنی وہ ابو جہل یا اور بھی اس طرح کے کافر وہ ہدایت پر ہوتا تو دوسروں کو پرہیزگاری کا حکم دیتا تو وہ کتنے بلند مراتب حاصل کرتا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اگر ابو جہل ایمان قبول کر لیتا تو فرمایا اسے یہ مراتب ملتے کہ وہ سب سے پہلے وہ مومن ہوتا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے وہ صحابی بن جاتا۔ نمبر 3، حضور کا عزیز ہو کر وہ اللہ کا بھی پیارا بن جاتا، پھر بیت اللہ شریف میں رہتا تو اس کے لیے ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہو جاتی۔ اسی طرح وہ قوم کا سردار تھا، ابو جہل اگر ایمان لے آتا تو فرمایا کہ کیونکہ اس کے ماتحت بہت بڑا ایک جتھا تھا، کیونکہ قوم کے سردار کو اگر دیکھتے تو وہ سارے بھی ایمان لے کر آ جاتے تو ابو جہل کو بھی وہ تمام لوگوں کے ایمان لانے کا ثواب بھی ملتا۔ تو کتنی زبردست بات کہی کہ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو کہ اگر وہ ہدایت پر ہوتا او امر بالتقوی یا پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ تو اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، گزشتہ لوگوں کی سرکشی، یہ جو اللہ بیان کر رہا ہے قرآن میں کتنی قوموں کی سرکشی کو بیان کیا گیا، یہ جتنی قوموں کی سرکشی ہے اس میں غور کیا جائے تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ انسان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، وہ خود سرکشی سے رک سکتا ہے۔ دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والوں کو ایمان کے ذریعے جو درجہ نصیب ہو سکتا تھا اب کسی کو بعد میں وہ ممکن کسی کے لیے نہیں۔ تیسری بات، بڑا بد نصیب ہے وہ، بڑا بد نصیب ہے وہ کہ جسے اللہ اچھا موقع دے اور پھر بھی وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، الم یعلم بان اللہ یرا، تو کیا حال ہوگا، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ہاں یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ ان 4 آیات کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا پیارے حبیب ذرا دیکھو۔ اب دیکھیے قرآن میں اسی صورت میں 3 دفعہ آیا ارأیت، یہ تیسری بار آیا اسی صورت میں۔ فرمایا کہ پیارے حبیب ذرا دیکھو تو اگر اس کافر نے مرتے دم تک آپ کو جھٹلایا اور آپ پر ایمان لانے سے منہ پھیرا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ کیا ابو جہل کو معلوم نہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس کے فعل کو دیکھ رہا ہے، اس کے کام کو دیکھ رہا ہے، وہ اسے اس کی جزا دے گا۔ ہاں اگر وہ، اب اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا میرے محبوب کو جو تکلیف دیتے ہیں، فرمایا ہاں اگر وہ میرے حبیب کو ایذا دینے اور جھٹلانے سے باز نہ آیا تو فرمایا ضرور ہم اسے پیشانی کے بال سے پکڑ کر کھینچیں گے اور اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے، اور فرمایا وہ جھوٹے اور خطا کار شخص کی پیشانی ہے۔ اس آیت سے، ان 4 آیات سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کا بدلہ خود لیتا ہے، اللہ اپنے محبوب بندوں کا بدلہ خود لیتا ہے۔ اتنے واقعات ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو پھر اللہ کیسے بدلہ لیتا ہے۔ میں جیسے آج ہی ایک پڑھ رہا تھا تو ایک شخص تھا بڑا غریب لکڑہارا، لیکن وہ تھا بڑا نیک، اور لیکن اس کی جو بیوی تھی وہ بنی اسرائیل کی عورتوں میں سے حسین عورت تھی اس کی بیوی۔ اب وہ اس علاقے کا جو بادشاہ تھا اسے وہ عورت پسند آ گئی،
اب اس نے ایک بڑھیا کو بھیجا کہ ان دونوں میں طلاق کروا دے، یعنی اسے لالچ دے کہ تو کس لکڑہارے کے سے یعنی تو نے شادی کر لی، اب تو اگر بادشاہ کی ملکہ بن جائے گی تو تجھے سب کچھ ملے گا۔ ایک بڑھیا کو بھیجا، اور یہ پورا اس پر بھی حدیث پاک ہے کہ جو میاں بیویوں کے درمیان جدائی دلواتے ہیں، یہ رشتے توڑواتے ہیں، دوسری جگہ کے رشتے کے لالچ دے کر ایک بسا ہوا گھر اجاڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑی وعید ہے۔ اب یہ کیونکہ یہ تھا بڑا نیک شخص، اب دیکھیے اللہ اپنے محبوب بندوں کا بدلہ خود کیسے لیتا ہے۔ اب وہ بڑھیا نے اس عورت کو لالچ دے کر اس سے ایسا اس کے ورگلایا کہ اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی، اور وہ بادشاہ کی ملکہ تو بن گئی، لیکن شب عروسی کی جو رات ہوتی ہے یعنی پہلی رات تھی، اب وہ دونوں کے اوپر ایسا فالج کا اٹیک ہوا کہ دونوں کسی کام کے نہ رہے، یعنی نہ وہ اس کی وہ بیوی بننے کے قابل رہی، نہ وہ اس کا شوہر بننے کا قابل رہا، یعنی دونوں کے اوپر وہ ایسی مصیبت آئی کہ نہ ان کی پکڑ اللہ کی طرف سے ایسی ہو گئی کہ جس طرح وہ چاہتے تھے، یعنی وہ اللہ کے محبوب بندے کو بلا وجہ ستایا تھا، نہ وہ اس کی بیوی بن سکی نہ ملکہ بن سکی۔ تو بہرحال یاد رکھیے گا کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کا بدلہ خود لیتا ہے۔ یہاں پر اپنے حبیب کے لیے اللہ نے فرمایا، کیونکہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب ہیں، تو یہاں اللہ نے خود فرمایا کہ اگر یہ باز نہ آیا تو فرمایا ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے، اور پھر اس کے بارے میں بتایا کہ وہ پیشانی جو جھوٹی بھی ہے اور خطا کار بھی ہے۔ دوسری بات کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ اپنے خاص بندوں کے کام اپنی طرف منسوخ کرتا ہے۔ اب یہ پیشانی کے بالوں سے گھسیٹنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ فرشتوں کا کام ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہم گھسیٹیں گے، یعنی اپنی طرف نسبت کر کے۔ تو یہاں سے یہ وہ محبت کا بھی پتہ چلا۔ کل انشاءاللہ اس سورت کا اختتام بھی ہے اور سورہ قدر کا ہم آغاز کریں گے، جو لیلۃ القدر بھی جس میں عظمت والی رات کا بھی ذکر ہے، کل انشاءاللہ سورہ قدر کا بھی آغاز ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کے مضامین کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا، گناہوں سے نفرت بیزاریت عطا فرما، گناہ کا احساس بھی ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے اس سے بچنے والا بنا۔ یا رب العالمین ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما۔ اللہ اپنا خوف عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوبین کا ادب عطا فرما، ہر قسم کی بے ادبی، گمراہی، گستاخی اور مولائی کریم زوال نعمت سے ہمیں بچا۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔